رحمت نہ پائے۔ اب ان سارے فتنوں سے اگر کسی نے مکتب اہل بیت کو بچایا تو فکر اہل بیت علیہ السلام تھی، وہ نیٹ ورک تھا اہل بیت علیہ السلام کا تھا۔ اب آپ فرش اعضاء پہ جمع ہوتے کس کی برکت ہے؟ امام حسین کی برکت۔ دشمن پورا سال محنت کرتے ہیں لیکن وہ 10 دن امام حسین آپ کو اپنے دروازے پہ بلاتے ہیں، آپ کی فکروں کی نجاستوں کو ہٹاتے ہیں اور فکر کو فکر حسینی بنا کے جوان کو باہر بھیجتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جوان کی چھٹے نام تربیت کرتے تھے، ایک ایک جوان، چھوٹا چھوٹا مسئلہ ہوتا تھا جوانوں کو چھٹے نام کے پاس جاتے تھے، بالکل جزی مسائل۔ جیسے ایک جوان گیا امام کے پاس، مولا جوان ہوں، شادی کی ضرورت ہے، کسی خاتون کو دیکھا ہے پسند آ گئی ہے، بتائیے کیا کریں؟ کبھی کبھی دل گرفتار ہو جاتا ہے انسان کا، تو یہ رجوع بالمعصوم کے معصوم کی طرف جاتے ہیں مسائل کو لے کر۔ قرآن نے فرمایا جب کسی چیز پہ نگاہ پڑے، وہ گاڑی ہو، وہ گھر ہو، وہ انسان ہو، اچھا لگے، رجوع اللہ کی طرف کرو اور یہ دعا کرو، اللہم آتنی من فضلک، اے خدا اپنے فضل و کرم سے مجھے کیا کر، عطا کر۔ کئی لوگوں کا آج کے زمانے میں مسائل ہوتے ہیں، ان کہتے ہیں بھائی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے سمندر کو زمین میں بدل دیا، ابراہیم کے لیے آگ کو جلے بدل، یہ پرانی باتیں ہیں۔ کہنے کا جو خدا 10,000 سال پہلے تھا وہ خدا آج ہی ہے، خدا نہیں بدلا، خدا وہی ہے۔ نہ خدا کا پاور کم ہوا ہے، نہ انرجی کم ہوئی ہے۔ وہ خدا جو ملین سال پہلے کام کر سکتا ہے وہ آج بھی کر سکتا ہے۔ مسئلہ تمہاری ہمت میں ہے، تمہارا ارادہ ابراہیم جیسا نہیں ہے، تمہارا ارادہ حضرت موسیٰ جیسا نہیں ہے۔ امام فرمایا جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو یہ دعا کرو، اللہم آتنی من فضلک، اے خدا مجھے اپنے فضل و کرم سے کیا کر، عطا فرما۔ دوسرا قرآن آیا مولا تم بس تم پیسے نہیں، میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے اللہ تجھے کیا بنائے، رجوع بالمعصوم۔ پورے معاشرے کو ایک رہبر نے اپنے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، جڑا ہوا تھا۔ یاد رکھیے جب معاشرے کے لیڈر میں، رہبر میں اور عوام میں فاصلہ آ جاتا ہے، پھر اس فاصلے اور اسپیس کو بھرنے کے لیے کئی ایسی قوتیں، طاقتیں بیچ میں آ جاتی ہیں جو عوام کو لیڈر سے کیا کرتی ہیں، توڑ دیتی ہیں۔ یہ ربط اگر معصوم کے ساتھ میں رہا، پر معصوم نہیں، آپ کا جو بھی لیڈر ہے اگر لیڈر کے ساتھ آپ کا ربط نہ رہا۔ تہران کی گلیوں میں جب ہم چلتے تھے تو ٹیکسی ڈرائیور مختلف لوگ حضرت معظم کو برا بھلا کہتے تھے، تو ہم نے دیکھا یہ ربط توڑنے کی کوشش ڈش کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، نیوز چینل کے ذریعے سے۔ کسی بھی ملک میں اگر عوام کی لیڈر اور رہبر کے ساتھ وہ سیاسی لیڈرشپ ہو، وہ روحانی لیڈرشپ ہو، اس میں فاصلہ ڈالنا ہے تو سب سے پہلے کیریکٹر سیشن کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے کیا ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ الزامات لگائے جاتے ہیں، تفرقہ پھیلایا جاتا ہے، جن کو پتا ہے اگر عوام لیڈر کے ساتھ رہی تو یہ لیڈر سب سے بڑی طاقت اختیار کر جاتا ہے اور کوئی بھی بہت بڑا چینج معاشرے کے اندر لا سکتا ہے۔ تو امام نے کبھی بھی اپنی شروع سے ربط نہیں توڑا کہ مولا تنگ دست ہوں، پریشان ہوں، تو میں فرمایا میں دعا کرتا ہوں۔ امیر المومنین کے پاس زمانہ آیا، مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی خدا کہتا ہے کہ من انصار اللہ، کون ہے جو خدا کی مدد کرے؟ جو نیٹ ورک کا طریقہ دیکھیے، اللہ الصمد، وہ خدا جو غنی مطلق ہے، جسے کسی مدد کی ضرورت ہے ہی نہیں، پھر وہ کہے کہ میری مدد کرو۔ امیر المومنین کے پاس مولا میں آپ کی مدد کرنا، فرمایا اعینونی بالورع والزہد، اے جماعت اگر علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو زہد اور تقوی کے ذریعے سے علی کی مدد کرو، اپنی مدد کرو گے تو اسی مدد میں علی کی مدد ہے۔ اچھا گھر بناؤ گے، اچھا کاروبار کرو گے، یہی علی کی مدد ہے۔ ٹائم پہ مسجد میں آؤ گے، گناہ سے بچو گے، یہ علی کی مدد ہے۔ یہ گریا، یہ مجلس، یہ جوانوں کو جمع کر کے مسجد میں بلانا، امام حسین کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کی مدد ہے۔ یہ انسجام پیدا ہوگا، وحدت پیدا ہوگی، ذہن سازی ہوگی، مسئلے صحیح بنے گی۔ مولا علی کو کیا ملنا ہے؟ وہ تو اپنی رسالت پوری کر رہے ہیں، ہمیں تمہاری مسئلوں کو مدد ملے گی۔
امام جعفر صادق نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں فرمائے جوان میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پہ بھروسہ کر ورا اختیار کر مدد ہو جائے گی کہ عباس امام کی محفل سے باہر نکلا گلی سے گزرا تو کیا دیکھا کہ زمین پہ ایک پرس پڑا ہوا تھا پرس اٹھایا کھولا دیکھا کہ اس کے اندر 700 درہم پڑے ہوئے اس نے کہا اتنی جلدی مدد ہو گئی یہاں امام کے پاس گیا اور باہر نکلا اور زمین پہ پرس ملا لیکن صاحب حکمت بنو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے باہر نکلے پرس ملے 50 لاکھ ہو تو آپ تو کہیں گے کہ مجلس امام حسین میں گئے تھے اللہ نے دلایا سیدھا گھر اور بینک میں ڈال دیا امام نے صاحب نے کہا تھا تقوی ورع زہد توکل بر خدا کا پرس اٹھایا سوچنے لگا کس کا ہے کیا ہے ایک پائی اس کے جیب میں نہیں محتاج غریب انسان کا ایمان یہاں ڈگمگا جاتا ہے اب کیا کروں تو لاکھ اچھی نصیحتیں خود کو کرتا اللہ نے دیا ہو جس کو چاہے چھپڑ پھاڑ کے پرس اللہ نہیں بھیجا ہوگا زمین پہ پڑا ہوا ہے اب یہ سارے وسوسے یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں چلتا جا رہا ہوں بازار میں پہنچا تو شور مچا ہوا ہے کیا ہوا کوئی بندہ بے ہوش پڑا ہوا ہے کیوں بے ہوش ہوا پانی لگایا جاگا کیا ہوا کہ میں تاجر ہوں مدینے میں تجارت کرنے آیا پیسہ میرا گر گیا بڑی رقم ہے 700 دینار تھے تو جوان آگے بڑھا کتنے تھے پیسے کا 700 کس کے اندر تھے کا حمیان کپڑے کا گتر سے اس کے اندر کور کیسا تھا کا ایسا کرے سے پانی پلاؤ کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہارا پیسہ اچھے بندے کو ملا ہے اسی پرس کے اندر 700 میں نے ایک پائی بھی نہیں اٹھائی اس نے شکریہ ادا کیا پیسہ لیا اس نے انعام کے طور پہ بڑا منصف تھا انعام کے طور پہ 700 میں سے 70 اسے دیے اس نے کوئی اور ہوتا تو لوگ چلا جاتا یہ بھی اچھی روش ہے اگر کوئی جوان اگر کوئی بندہ اچھا کام کرے کم از کم انعام تو دو کوئی بندے کا 1 کروڑ گم ہو جائے 2 لاکھ گم ہو جائے کوئی بندہ ڈھونڈ کے بھائی بس شکریہ کرو چائے پلا کے اسے خالی ہاتھ بھیج کوئی 4000 نکال کے اس کے ہاتھ پہ بھی رکھو تاکہ تشویق ہو اس کی کل کسی اور کا ملے تو اچھا کام بھی کرے ہمارا کوئی فون کر کے بولتا آپ کی چیز ملی ہم اوپر سے کوئی سناتے ہیں اس کو آپ کے پاس کیا کر رہی ہے گم ہونے کی قصور ہمارا یہ روش کردار ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی اچھا کام کرے اس کی تشویق کرو بچہ امتحان میں پاس ہوا تشویق کرو جوان مسجد سے ہو کر آیا بیٹی نے اچھا حجاب پہنا اسی معاشرے میں 10 ایسے بدبخت ہیں اگر کوئی حجاب کرتا تو اسے ٹوکتے ہیں اتنی کم ایج میں تم کنزرویٹو ہو تم یہ ہو یہ آپ کا کام ہے فیملیز کا کام ہے رشتہ داروں کا کام ہے اگر کوئی جوان بچی اچھا کام کر رہی ہے تو فیملی کیا کرے اسے مشوق بنو بارک اللہ فیک بولے اسے کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہو آپ نے کتنا اچھا کام کیا جتنا اپریشیٹ کرو گے نظام ظلم وہ نیٹ ورک اہل بیت کا نیٹ ورک نہیں ہے وہ دیندار لوگوں کے حوصلوں کو پس کرتا ہے اہل بیت کا نیٹ ورک دیندار لوگوں کے حوصلوں کو کیا کرتا ہے بلند کرتا ہے یہ تشویق ہے نا کہ اگر ایک آنسو امام حسین کو بہاؤ گے تو جہنم کی آگ بچ جاتی ہے مولا حسین کی زیارت پہ جاؤ گے 7 عمروں کا ثواب ہے یہ اللہ کیا کر رہا ہے آپ کی تشویق کر رہا ہے نا صبح نماز پڑھو گے تو اللہ اتنا ثواب دے گا اتنی فرشتے تمہارے لیے بن جاتے ہیں ایک ذکر کرو گے جنت میں 1000 درخت بن جاتے ہیں یہ تشویق الہی ہے اگر اچھا کام کرو گے تو خدا تجھے انعام دیتا ہے اس نے 700 کے بدلے میں اسے 70 دیے یہ بڑا خوش ہوا دوڑا چھٹے امام کی خدمت میں آیا امام نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا کہ مولا دیکھیے آپ نے دعا کی مجھے 70 درہم مل گئے امام نے کہا کس طرح کا مولا اسی طرح چیز ملی میں نے واپس کی 700 واپس کی 70 دے دیے مولا اتنے خوش ہو امام نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا 30 درہم اسے اور دے دیے تو 70 کی جگہ اس کے کتنے ہو گئے 100 ہو گئے جب اس کے 100 ہوئے نا تو یہاں چھٹے امام نے جملہ فرمایا امام نے فرمایا اگر 700 کا عدد 100 سے زیادہ تھا اگر پہلے لیتا تو وہ 700 ابھی تیرے پاس 100 لیکن 700 میں اتنی برکت نہیں ہوتی جتنی 100 میں برکت ہے کیونکہ 700 حرام کا تھا 100 حلال کا ہے یہ تشریف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ذہن سازی کرنی نوجوان نسلوں کی اپنے ساتھ جوڑے رکھا پھر اماموں نے نمائندی بنائے
جیسے احواز میں امام کا نمائندہ تھا، ایک مومن بڑا پریشان. آپ یقین کریں گے کہ اہل بیت کے چاہنے والے حکومت کے اندر اتنے داخل ہو چکے تھے کہ حاکموں کو بھی پتہ نہیں تھا یہ امام کے چاہنے والے ہیں، جن میں مشہور جناب ہارون ہیں. مطلب جب تک ہارون رہے پتہ نہیں. مامون نماز جنازہ پڑھاتے ہیں بڑی شوکت، شان و شوکت سے، کیونکہ امام نے انہیں ایک بشارت دی تھی. امام نے فرمایا تھا کہ کبھی تمہارے بدن کو ظالم کی تلوار چھوئے گی نہیں، کبھی تو جیل یا زندان میں نہیں جائے گا، کبھی تمہارے بچے فقیر نہیں بنیں گے، ایک شرط پہ کہ جب بھی ہمارے چاہنے والوں کو کوئی مسئلہ ہو اس کی پریشانی کو حل کرو.